وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تمہیں کہا جائے تفسحوا فی المجالس کہ کشادگی اختیار کرو مجلسوں میں، فافسحوا تو کشادگی اختیار کر لیا کرو، یفسح اللہ لکم کشادگی کرے گا اللہ تمہارے لیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیچھے سرگوشی کے حوالے سے کچھ احکامات دیے، گناہ، زیادتی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے بارے میں سرگوشی کرنا جائز نہیں ہے۔ انسان نیکی کی اور تقوی کی سرگوشی کرے تو وہ جائز ہے، لیکن نیکی اور تقوی کی سرگوشی کرتے ہوئے بھی بعض آداب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ اس طرح کی سرگوشی نہ ہو کہ تیسرا بندہ محسوس کرے کہ یہ دو لوگ میرے بارے میں سرگوشی کر رہے ہیں تو وہ بدظن ہو۔ تو کچھ آداب پیچھے سرگوشی کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں، اب یہاں کچھ آداب مجلس کے بیان ہو رہے ہیں۔ یہ اصل میں اس قسم کے آداب ہیں، اگر ان آداب کا خیال رکھا جائے، ان پر توجہ دی جائے تو آپس میں محبت بڑھتی ہے، دلوں میں ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے سے تعلق بڑھتا ہے، ایمانی اخوت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر ان آداب کا خیال نہ رکھا جائے تو آپس میں بغض، بدظنی، ایک دوسرے کے خلاف کینہ اور اس طرح کی چیزیں جنم لیتی ہیں، شیطان کو وار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ جو آداب سرگوشی کے حوالے سے ہیں، یا یہ مجلس میں بیٹھنے کے حوالے سے ہیں، یا دیگر اسلامی آداب، ان کی اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آداب اور ایٹیکیٹس، اٹھنے بیٹھنے کے، آنے جانے کے، بندہ کہیں جائے تو اجازت لے کر جائے، اسی طرح بندہ کسی سے ملے تو اچھے اخلاق کے ساتھ ملے، اگلے بندے کو دعا دے، سلام کہے، ویلکم کہے، خوش طبعی کے ساتھ کسی سے ملے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جدید دور میں ہمیں انگریزوں نے دیے ہیں، غیروں سے ہمیں ملے ہیں، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ آداب اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں، اور اسلام ان آداب کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن کریم میں یہ آداب، یہ اخلاق عالیہ بڑے اہمیت کے ساتھ، بڑے توجہ کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، جگہ جگہ قرآن کریم میں انہیں ذکر کیا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں،
وہ بھی وہی خفی ہوتی ہیں۔ تو تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں کتاب الآداب نام کا ایک پورشن ہوتا ہے، ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو اسلامی آداب بہت زیادہ ہیں اور ان آداب پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ دنیاوی آداب، ایسے آداب جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، ان پر توجہ دینے کی بجائے، ان کے پیچھے لگنے کی بجائے اسلامی آداب سیکھنے چاہیے، خود بھی ان کو اپنانا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی ان کی تربیت دینی چاہیے، اور یہ آداب بچوں کو بچپن سے سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ آداب بڑے ماں باپ بچوں کو اسی وقت سکھا سکیں گے جب انہیں خود ان آداب کا پتہ ہو اور وہ ان آداب پر عمل کرتے ہوں۔ ہم نے اٹھنا ہے تو اٹھتے وقت ہم نے دعا پڑھنی ہے، ہم نے سونا ہے تو سوتے وقت ہمیں دعا پڑھنی ہے، سونے کے وقت کچھ دعائیں، کچھ مخصوص ذکر ہیں، تو یہ سونے کے آداب ہیں۔ سونا ہے تو بستر جھاڑ کے سونا ہے۔ ایسے آداب بھی ہیں کہ بعض دفعہ بظاہر دوسرے لوگوں کو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، اس کا فائدہ انسان کی ذات کو ہوتا ہے، لیکن ایسے آداب بھی ہمارے دین کی تعلیمات میں شامل ہیں جو در حقیقت ہمارے فائدے کے لیے ہی ہیں، لیکن ہم ان آداب پر عمل کرتے ہیں اگرچہ ہمیں اس سے اپنا ذاتی فائدہ ہو، لیکن اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سمجھ کر عمل کریں تو ہمیں ان کا الگ سے ثواب بھی ہوتا ہے بہت زیادہ، کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پہ عمل کر رہے ہیں۔ رات سونا ہے تو بستر جھاڑ کے سونا ہے، کیا پتہ اس کے اندر کوئی موذی جانور، کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو۔ یا آج کل سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر بستر ویسے کا ویسے پڑا ہو، اس کے اندر زہریلے جراثیم ہوتے ہیں، وہ انسان کو نقصان دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ان تمام چیزوں کے خالق ہیں، جنہوں نے پورا سسٹم بنایا ہے، آج سے 1500 سال پہلے عرب کے بدوؤں کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، اللہ کو تو ہر بات کا پتہ تھا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اور حدیث اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ حق ہیں۔ تو رات انسان سوئے تو کس پہلو کے بل سوئے؟ انسان سوئے تو دائیں پہلو کے بل سوئے، اپنے گال کے نیچے ہاتھ رکھے، اور انسان اللہ کا ذکر کر کے وضو کر کے سوئے، دعا پڑھ کے سوئے، صبح اٹھے تو دعا پڑھ کے اٹھے۔ پھر انسان جوتا پہنے تو جوتا پہنتے ہوئے کون سا جوتا پہلے پہننا چاہیے، اور پھر جوتا اتارے تو پھر کون سا جوتا، کون سا پاؤں پہلے نکالے، باتھ روم جائے تو کون سا قدم پہلے لے کے جائے، جب واپس نکلے باتھ روم سے تو کون سا قدم پہلے باہر نکالے، کیا دعا پڑھے جاتے وقت، کیا دعا پڑھے واپس آتے وقت۔ تو یہ سارے آداب ہیں، یہ سارے ایٹیکیٹس ہیں۔ نماز پڑھنی ہے، صبح اٹھ کر، صبح سویرے اٹھ کر نماز کے بعد کے اذکار ہیں۔ تو انسان نے گھر سے نکلنا ہے، گھر سے نکلنے کے کیا آداب ہیں؟ ہر چیز کے آداب ہیں، اور تھوڑے آداب نہیں ہیں، بہت زیادہ آداب ہیں۔ نئے سرے سے سکھانا لگیں تو انسان سمجھتا ہے کہ اتنے زیادہ آداب کیسے سکھائے جائیں بچوں کو، لیکن وہ آداب چھوٹے چھوٹے سے ہیں اور اس طرح کے ہیں کہ اگر ان کو ایک روزمرہ زندگی کا حصہ بنایا جائے تو وہ ایک روٹین بن جاتے ہیں، پھر انسان کو مشکل محسوس نہیں ہوتے۔ بہت سی چیزیں ہیں ہم عادت بنا لیتے ہیں اپنی، جب وہ چیزیں عادت بن جاتی ہیں ہمیں کئی دفعہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنی ہی باتوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، ہمیں کئی دفعہ احساس نہیں ہوتا۔ آپ اس کی مثال ایسے لیں، جیسے قرآن کریم کو پڑھنے کے کچھ طور طریقے ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ قوانین ہیں، کچھ اصول ہیں جس کو ہم تجوید کے اصول کہتے ہیں، کہ کہاں را کو باریک پڑھنا ہے، کہاں را کو موٹا پڑھنا ہے، کہاں لام کو باریک پڑھنا ہے، کہاں لام کو موٹا پڑھنا ہے، کہاں غنہ کرنا ہے، کن حروف کو موٹا کرنا ہے، کن حروف کو باریک کرنا ہے۔ اگر آپ ان تجوید قرات کے اصول و ضوابط پر غور کریں تو یہ بعض دفعہ 10 20 سینکڑوں بن جاتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے یہ قرآن پڑھنا اور تجوید قرات کے آداب نہیں سیکھے، وہ سیکھنے لگتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ جی اتنے زیادہ آداب ہیں، اتنے زیادہ اصول ہیں، ہم اتنے اصولوں کو کیسے مد نظر رکھیں گے پڑھتے پڑھتے، کہاں لفظ کو لمبا کرنا ہے، کہاں لفظ کو چھوٹا کرنا ہے، لمبا کرنا ہے تو کتنا لمبا کرنا ہے، یہ تمام اصول و ضوابط ہیں۔ جو لوگ یہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں اور ان کو روٹین بنا لیتے ہیں تو انہیں کئی دفعہ احساس بھی نہیں ہو رہا ہوتا، قاری حضرات، کہ وہ ایک ایک لفظ کو بڑی عمدگی کے ساتھ، بڑی بہترین ادائیگی کے ساتھ ادا کر رہے ہوتے ہیں،
اور شاید انہیں بھی احساس نہ ہو رہا ہو کہ ہم کن کن اصولوں پر عمل کر رہے ہیں۔ تو جب ایک چیز ہماری روٹین کا حصہ بن جاتی ہے، ہماری عادت ثانیہ بن جاتی ہے، تو عمل کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ اسلامی آداب ہیں، تو چھوٹے چھوٹے آداب ہیں، ان پر عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ان کو روٹین کا حصہ بنایا جائے، اپنے بھی اور پھر اپنے بچوں کو بھی سکھایا جائے، اپنے ماتحت لوگوں کو بھی سکھایا جائے، انہیں بھی اچھی باتیں بتائی جائیں، تو ایک بڑا اچھا اسلامی ماحول گھر کے اندر، آفس کے اندر، بازار کے اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ان آداب پر عمل کرنا چاہیے خود بھی، اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ تو ان آداب میں سے مجلس کے آداب، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، اذا قیل لکم، جب کہا جائے تمہیں، تفسحوا فی المجالس، کہ کھل کر بیٹھو مجلسوں میں، کشادگی اختیار کرو مجلسوں میں، فافسحوا تو کشادگی اختیار کر لیا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ جب تم کسی مجلس میں بیٹھو، وہ مجلس جمعہ کی مجلس ہو، وہ مجلس کوئی قرآن کی، کوئی حدیث کی، کوئی اللہ کے ذکر کی کوئی مجلس ہو، وہ کوئی خیر کی مجلس ہو، کسی قسم کی بھی مجلس ہو، تو اگر اس مجلس میں زیادہ لوگوں کے آنے کا امکان ہے تو اس مجلس میں تنگ تنگ ہو کر، آپس میں قریب قریب ہو کر بیٹھنے کی بجائے کھل کھل کر بیٹھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی تھی تو صحابہ کرام کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ ہم جتنا قریب ہو کے بیٹھیں تو اتنا بہتر ہے، تو قریب قریب ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرتے، تو انہیں یہ آداب سکھائے گئے کہ جس مجلس میں زیادہ لوگوں نے آنا ہوتا ہے اور تو اس میں قریب قریب ہو کر بیٹھیں گے تو باقی لوگوں تک پھر بات پہنچنا مشکل ہوگا۔ وہ اگر دور بیٹھیں گے ان کے لیے ان تک بات پہنچنا مشکل ہوگا، یا یہ ہے کہ اور لوگ آئیں گے تو مجلس کو کھلا کرنا پڑے گا، اور لوگ آئیں گے کسی کو اٹھانا پڑے گا، کسی کو بٹھانا پڑے گا۔ تو ان سارے تکلفات سے بہتر یہ ہے کہ جس مجلس میں زیادہ لوگوں کے آنے کا امکان ہو، اس مجلس کا دائرہ پہلے سے ہی وسیع کر لیا جائے، تاکہ بار بار لوگوں کو اپنی جگہ آگے پیچھے نہ کرنی پڑے، بار بار لوگوں کو اٹھانا نہ پڑے۔ تو جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھو۔ کون کہیں گے یہ بات ذمہ دار کہیں گے، جن لوگوں نے وہ مجلس ارینج کی ہے، جو ذمہ دار ہیں، جو بڑے ہیں۔ اگر وہ ایک کلاس ہے استاد شاگرد کی تو استاد شاگردوں سے کہے گا، اگر اور کوئی منتظمین ہیں تو منتظمین دیکھتے ہیں کہ رش زیادہ ہو جائے گا تو منتظمین کہیں کہ کھل کر بیٹھو، تو لوگوں کو ان کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ ایمان والوں کے ایمان کی دلیل ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ منتظمین سے یا بڑوں سے جو مجلس کا انتظام کر رہے ہیں، گھر کے اندر باپ ہے، ماں ہے، تو بڑے بچوں سے کہہ رہے ہیں، اساتذہ شاگردوں سے کہہ رہے ہیں، منتظمین لوگوں سے کہہ رہے ہیں کھل کر بیٹھو، تو الجھنے کی بجائے وہ ان کی بات مان لیں، وہ کھل کر بیٹھیں، تو یہ ان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا جائے، اور جو حکم دیا جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم اس حکم پر عمل کرو گے تو یہ تمہارے ایمان کا عین تقاضا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم مومن ہو۔ اگر تم ان احکامات پر عمل نہیں کرتے، بلا وجہ غصے کا اظہار کرتے ہو کہ جی مجھے یہاں سے کیوں ادھر ادھر ہلایا جا رہا ہے، مجھے کھل کر بیٹھنے کا کیوں کہا جا رہا ہے، تو یہ ایمان کے منافی ہے۔ اگر تمہیں ایمان کا دعویٰ ہے، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب تمہیں کہا جائے کھل کر بیٹھو مجلسوں میں تو کھل کر بیٹھو۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہیں کہا جائے، تمہیں منتظمین کہیں، بڑے کہیں کھل کر بیٹھو، تو تم جواب میں کھل کر بیٹھو، اس کا نتیجہ ہوگا اللہ بھی تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دیں گے۔ اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دیں گے، یعنی اگر اس جگہ پہ زیادہ لوگ نہیں آ سکتے، تھوڑے لوگ آ سکتے ہیں، لیکن کہا جائے کھل کر بیٹھو اور منتظمین کہیں تو لوگ کھل کر بیٹھیں، اللہ انشاءاللہ کشادگی پیدا کر دیں گے، لوگوں کو تنگی محسوس نہیں ہوگی، اگرچہ تنگی ہوگی بھی تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں الفت پیدا کر دے گا۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ بعض دفعہ جگہ کھلی ہوتی ہے لیکن دلوں میں اتنی تنگی ہوتی ہے کہ ایک بندے کا
کوئی جسم کا حصہ ٹچ کر جائے، کوئی چیز لگ جائے دوسرے بندے کو، تو دوسرا بندہ آگے سے غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے کہ تم نے مجھے کیوں ٹچ کیا، تمہاری ٹانگ مجھے کیوں لگی، تمہارا ہاتھ مجھے کیوں لگا. وہ دلوں کی تنگی جو ہے وہ مجلس کی تنگی بن جاتی ہے. اگر اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مجلس میں کشادگی اختیار کی جائے گی، تو جب تمہیں کہا جائے کھل کر بیٹھو تو تم کھل کر بیٹھو، تو کیا ہوگا؟ اللہ بھی تم میں کشادگی پیدا کر دیں گے، تمہارے دلوں میں بھی کشادگی آ جائے گی، تمہاری مجلسوں کے اندر بھی تنگی نہیں ہوگی. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے مجلس کھلی ہوتی ہے، دل تنگ ہوتے ہیں، تو وہ کھلی مجلس بھی تنگ بن جاتی ہے. اور کئی دفعہ مجلس تنگ ہوتی ہے، دل کھلے ہوتے ہیں اور کھلے دل سے اللہ کے احکامات پر عمل ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ چھوٹی جگہ میں زیادہ لوگ آ جاتے ہیں اور وہ تنگی بھی محسوس نہیں کرتے. تو یہ اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ملتا ہے. یا یہ مراد ہے یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دیں گے، یعنی قبر میں. یعنی تم دنیا میں اللہ کے احکامات پر عمل کرو تو اللہ تمہارے لیے قبر کے اندر کشادگی پیدا کر دیں گے، ورنہ اگر تم اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے تو قبر تو شدید تنگ ہو جائے گی. اور اگر اللہ کے احکامات پر عمل کرو گے تو قبر کا حد نگاہ کشادہ ہو جائے گی، اتنی پھیل جائے گی کہ جہاں تک انسان کی نظر جائے گی وہاں تک قبر پھیلی ہوگی. یا یہ ہے کہ جنت کے اندر انسان کے لیے کشادگی ہوگی، یا یہ ہے کہ انسان کے لیے دنیاوی معاملات میں، دیگر دنیاوی معاملات میں، رزق میں، باقی چیزوں میں اللہ کشادگی پیدا کر دیں گے. یہ تمام معنی مراد ہو سکتے ہیں. مجلس میں بھی اللہ کشادگی پیدا کر دیں چاہے کشادگی نہ ہو، اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے. تمہیں کہا جائے کھل کر بیٹھو تو تم کھل کر بیٹھو، تو اللہ کشادگی پیدا کر دیں گے، وہ مجلس بھی کھلی ہو جائے گی. دنیاوی معاملات میں بھی تمہارے لیے کشادگی ہو جائے گی، رزق فراواں ہو جائے گا، اللہ کی نعمتیں تمہیں زیادہ ملیں گی. قبر میں بھی کشادگی ہوگی، جنت میں بھی کشادگی ہوگی، آخرت میں بھی. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کوئی شخص اللہ کے چھوٹے حکم پر عمل کرے. اللہ کے احکامات کو، نبی کے احکامات کو چھوٹا بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. انسان جس جذبے سے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے نوازنا کیا مشکل کام ہے. اللہ کو تو نوازنے کے لیے آپ سمجھیے بہانا چاہیے. یفسح اللہ لکم، کشادگی پیدا کر دیں گے اللہ تمہارے لیے. یہ جو یفسح اللہ ہے، ہا کے نیچے زیر ہے، یہ اصل میں لفظ ہے یفسح اللہ لکم. یہ ہا ساکن ہے اصل میں، یہ فعل مضارع ہے. اصل میں تھوڑا سی گرامر کی بات کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے. یہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع میں اگر آخری لفظ ساکن ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ مجزوم ہے گرامر کی روح سے. اگر آخر پر پیش ہو فعل مضارع میں اسے کہتے ہیں یہ مرفوع ہے. اگر آخر میں زبر ہو اسے کہتے ہیں یہ منصوب ہے. اور اگر آخر میں جزم ہو اسے کہتے ہیں کہ یہ مجزوم ہے. تو یہ جو لفظ یفسح اللہ ہے، یہ اصل میں ہا کے نیچے زیر ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ اصل میں ہا کے نیچے زیر نہیں ہے، اصل میں ہا ساکن ہے. ہا ساکن ہے اور آگے اللہ، یہاں حمزہ وصلی ہے اور آگے لام مشدد ہے. مشدد لفظ ہوتا ہے اس میں پہلا دو حرف ہوتے ہیں، پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے. تو لام بھی ساکن ہے اور پیچھے ہا بھی ساکن ہے. جب دو لفظ ساکن ہوں گرامر میں، عربی زبان میں، تو پہلے حرف کو زیر دے دیتے ہیں آگے سے ملانے کے لیے. پہلے لفظ کو کیا کر دیتے ہیں؟ زیر دے دیتے ہیں. اگر میں کہوں کہ جاءت آئی، جاءت جاء مذکر کے لیے اور جاءت مؤنث کے لیے، اگر میں یہ تا ساکن ہے، تا ساکن مؤنث کے لیے ہوتی ہے. میں آپ کو مثال سے بات سمجھاتا ہوں. جاء کا مطلب وہ ایک شخص، ایک مرد آیا، اور اگر مؤنث کرنا ہو تو جاءت، جاءت آئی. آگے اگر میں کہوں الصالحہ، الصالحہ کا مطلب ایک نیک عورت، یا ایک عورت جس کا نام صالحہ ہے، وہ عورت آئی. اب جاءت الصالحۃ، اگر اس کو میں آگے سے ملاؤں گا تو کیسے ملاؤں گا؟ کہ تا کا جو جزم ہے، تا کی جزم کی جگہ پر میں زیر لے آؤں گا. کیا کہہ دوں گا؟ جاءت الصالحۃ. اگر میں نے ملانا ہے اس کو، ملاتے ہوئے زیر کیوں آ جائے گی؟ کیونکہ یہ تا اصل میں ساکن ہے، اور آگے جو ہے یہ صاد ہے، یہ صاد مشدد ہے، تو اصل میں اس کا پہلا ساکن ہے. تو یہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے، تو پھر ایک تا ساکن ہے اور ایک یہ صاد مشدد ہے، تو یہاں ساکن ہے. تو
دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو پہلے ساکن کو زیر دے دیتے ہیں. جاءت الصالحۃ، ایک نیک عورت آئی، تو یہ اصل میں جاءت الصالحۃ میں تا کے نیچے زیر نہیں ہے، اصلاً یہ تا ساکن ہے. اسی طرح یہاں یفسح اللہ، یہ اصل میں لفظ ہے یفسح اللہ لکم، تو یفسح یہ اصل میں مضارع ہے، اور مضارع پہ آخر میں جزم ہے، تو اس کو کہتے ہیں مضارع مجزوم. کیا کہتے ہیں؟ مضارع مجزوم. مضارع مجزوم کیوں آتا ہے، کب آتا ہے، اور اس سے معنی میں کیا فرق پڑتا ہے، میں اصل میں اس معنی کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ساری تمہید اس لیے باندھی ہے کہ جو مضارع مجزوم ہوتا ہے تو یہ جب جواب میں آتا ہے تو یہ مجزوم ہو جاتا ہے. جب کسی چیز کا جواب دیا جائے تو مضارع مجزوم ہو جاتا ہے. یفسح اللہ لکم یہ جواب ہے. یہ کس کا جواب ہے؟ یہ پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو تم کھل کر بیٹھو. یعنی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ایک حکم دیا ہے، ایک مجلس کے آداب بتائے ہیں کہ ایمان والوں کو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب انہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو ایمان والوں کو کھل کر بیٹھنا چاہیے. یہ مطلب ہے تفسحوا فی المجالس اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا کا. جب تمہیں کہا جائے کھل کر بیٹھو تو تم کھل کر بیٹھو. ایک حکم دیا گیا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں یفسح اللہ لکم. اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کریں گے. یہ جواب ہے. اور عربی زبان میں جب جواب آئے مضارع میں تو پھر اس جواب پہ جزم آ جاتی ہے. اس جواب پہ کیا آ جاتی ہے؟ جزم. اور یہ جزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل میں جواب ہے. اور یہ جواب کس کا ہوتا ہے کہ پچھلی بات پر عمل ہو تو جواب ہوگا، اگر عمل نہ ہو تو پھر وہ نتیجہ حاصل نہیں ہوگا. یعنی یہ جو اللہ کی طرف سے کشادگی ہوگی مجلسوں میں، دلوں میں، دیگر دنیاوی معاملات میں، قبر میں، آخرت میں، یہ اللہ کی طرف سے کشادگی تب ہوگی جب تم اللہ کے اس مجلس کے ادب والے حکم پر عمل کرو گے. اس حکم پر بھی اور جو دیگر اللہ کے احکامات ہیں ان پر بھی عمل کرو گے، وہ مجلس کے حوالے سے ہوں یا سرگوشی کے حوالے سے ہوں یا اللہ کے دیگر احکامات ہوں. یہاں چونکہ خاص طور پر مجلس میں کشادہ ہو کر بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے تو خاص طور پر اس حکم پر عمل ہوگا تو اللہ کی طرف سے جواب، نتیجہ کیا ملے گا، صلہ کیا ملے گا کہ اللہ کی طرف سے کشادگی ہوگی. اس کی مثالیں ہیں قرآن کریم میں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت صالح کا قصہ ہے. حضرت صالح کے قصے میں اونٹنی کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے کہا تھا اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ حضرت صالح نے کہا وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، اے میری قوم یہ اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لیے ایک نشانی. یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے. فَذَرُوهَا، بس تم اس کو چھوڑ دو. اس کا جواب کیا ہے؟ تم اس کو چھوڑ دو. تم چھوڑو گے تو یہ کیا کرے گی اونٹنی؟ تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین سے کھائے گی. کہ تأکل، یہ جو لام پہ جزم ہے، یہ لام پہ جزم کیوں آئی ہے؟ یہ اس لیے جزم آئی ہے کہ یہ جواب ہے فَذَرُوهَا کا. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تم نے اللہ سے مطالبہ کیا تھا، اللہ نے اونٹنی دے دی ہے. اگر تم، یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، اگر تم اس اونٹنی کو چھوڑ دو گے، تنگ نہیں کرو گے تو یہ کیا کرے گی؟ یہ آزادانہ کھائے پیے گی اللہ کی زمین میں. یہ فَذَرُوهَا کا جواب ہے. اگر تم اونٹنی کو چھوڑو گے تو اونٹنی کھائے گی. یہاں بھی جزم اسی لیے آئی ہے. تو یہ جو جزم آتی ہے فعل مضارع میں تو یہ جواب میں آتی ہے. تو یہاں بھی جب تمہیں کہا جائے مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھو. اس کا نتیجہ، اس کا صلہ کیا ملے گا؟ اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کریں گے. اور اگر تم یہ کام نہیں کرو گے جس کا حکم دیا گیا ہے تو پتہ لگا اللہ پھر کشادگی پیدا نہیں کریں گے. اللہ کب کشادگی پیدا کریں گے، کب فراوانی پیدا کریں گے؟ جب تم مجلسوں میں کھل کر بیٹھو، اللہ کے اس حکم پر عمل کرو بطور خاص، اور بطور عموم دیگر احکامات پر عمل کرو. جی اس کو کہتے ہیں منصوب. اگر پیش آئے تو مرفوع کہتے ہیں، زبر آئے تو منصوب کہتے ہیں، جزم آئے تو مجزوم کہتے ہیں. اور مضارع مجزوم کب ہوتا ہے؟ مضارع مجزوم کئی صورتوں میں ہوتا ہے. اس کی ایک توجیہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ
وہ جواب ہوتا ہے. جب جواب آئے تو مجزوم ہو جاتا ہے. میں اصل میں اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تو جو میں نے کہا کہ اللہ کشادگی پیدا کریں گے، وہ تب پیدا کریں گے جب پچھلے حکم پر عمل ہوگا. اصل میں اس سے اگلے جملے کی تمہید میں نے ساری بات کی ہے. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو، فَانشُزُوا تو اٹھ کھڑے ہو جایا کرو. انشُزُوا یہ نون شین اور زا، نشزہ یا نشوز. نشوز کہتے ہیں کھڑے ہونے کو. یہاں چونکہ مجلس کی بات ہو رہی ہے، مجلس میں پچھلے جملے میں مجلس میں بیٹھنے کی بات ہو رہی تھی، تو اگر تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھو، اور جب تمہیں کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، اب مجلس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وقت ختم ہو گیا ہے، تم کو نہیں ہم نے ابھی بیٹھنا ہے، ابھی گپے مارنی ہے، نہیں. جب تمہیں کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائے کرو. انشزوا یہ نشوز سے ہے. نشوز کا مطلب کھڑے ہونا. اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی فرما بردار نہ ہو، اسے بھی کہتے ہیں یہ عورت ناشزہ ہے، یہ عورت نشوز کرتی ہے. قرآن کریم میں ہے واللاتی تخافون نشوزہن، کہ جن عورتوں کے تم نشوز سے ڈرو. نشوز کا کیا مطلب؟ کہ نافرمانی. وہ تمہارے سامنے اٹھ کھڑی ہونا چاہتی ہیں، وہ تمہارے ساتھ برابری چاہتی ہیں، جس طرح کچھ لوگ مردوں عورتوں کی برابری کی بات کرتے ہیں. جن عورتوں کے کھڑے ہونے سے تم ڈرو. کھڑے ہونے سے مراد اٹھ کھڑے ہونا، مردوں کے مد مقابل کھڑے ہو جانا، سینہ تان کر جی میں بھی تمہاری طرح ہوں، تمہارے برابر ہوں، تم مجھے حکم نہیں دے سکتے. جن عورتوں کے کھڑے ہونے سے تم ڈرو تو تم انہیں پھر نصیحت کرو، ان کو خواب گاہوں میں اکیلا چھوڑ دو، اور اگر ضرورت پڑے تو تم انہیں مار بھی سکتے ہو. یہ 3 حکم ہیں. بہرحال نشوز کا مطلب کھڑے ہونا. یہ اکڑ کڑ کھڑے ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے، منفی معنی میں. یہاں منفی معنی مراد نہیں ہے، یہاں مثبت معنی مراد ہے. جب کہا جائے انشزوا کھڑے ہو جاؤ، مجلس سے اٹھ جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ. کیا مراد ہے جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ؟ بعض مفسرین نے اسے مجلس کے ساتھ ہی متعلق مانا ہے کہ اس سے مجلس سے کھڑے ہونا کا حکم ہے کہ اب جیسے میں نے ذکر کیا کہ مجلس کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب کھڑے ہو جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ختم ہو جاتی، آپ کوئی واعظ کر رہے ہوتے، وہ واعظ ختم ہو جاتا تو لوگ آپ سے محبت کرتے، آپ سے پیار رکھتے، آپ سے عقیدت رکھتے. لوگ چاہتے کہ وہ اپنے مسئلے آپ کے سامنے پیش کریں، آپ سے مسئلے مسائل پوچھیں، یا کم از کم آپ کی مجلس میں بیٹھے رہیں. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں لوگ بھی بیٹھے رہتے، لوگوں کا اٹھنے کو دل نہ کرتا. تو فرمایا کہ جب مجلس ختم ہو جائے اور جب تم سے کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ. اگر نہیں کھڑے ہوگے، نبی سے سوال پوچھتے رہو گے، تو نبی بھی انسان ہیں، آخرکار ان کے بھی ضرورتیں ہیں، انہیں بھی گھر جانا ہے. تو جب تم سے کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو، پھر چلے جایا کرو، پھر وہاں بیٹھے نہ رہا کرو. بعض دفعہ کیا کرتے کہ منافق قسم کے لوگ وہ اپنی زیادہ قربت دکھانے کے لیے، اپنا شوق زیادہ دکھانے کے لیے وہ بیٹھے رہتے، اور جو ہے وہ یہ ظاہر کرتے کہ ہمیں بڑا شوق ہے بیٹھنے کا اور ہمیں سوال کرنے کا. بہرحال جب کہا جائے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، جب کہا جائے کشادہ ہو کر بیٹھو تو کشادہ ہو کر بیٹھو، جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ. بعض مفسرین نے اسے مجلس کے ساتھ متعلق مانا ہے. بعض کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے مجلس کے علاوہ اگر کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ جہاد کے لیے، کسی اور کام کے لیے تمہیں بھیجا جائے ذمہ دار کی طرف سے، تو جہاد کے لیے کھڑے ہونے کا حکم ملے تو کھڑے ہو جایا کرو. بہرحال زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس کو مجلس سے متعلق مانا جائے کہ جب کہا جائے مجلس سے اٹھ جاؤ تو مجلس سے اٹھ جایا کرو. یہ بھی مجلس کا ادب ہے. یرفع اللہ الذی، یعنی جو وقت دیا گیا ہے اس وقت کے بعد وہاں بیٹھے نہ رہو، وہاں سے اٹھ جاؤ. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کھانے کی دعوت کی، ولیمے کی دعوت تھی، تو صحابہ کرام دعوت کے بعد بھی بیٹھے رہے. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں کہ جب تم نے کھانا کھا لیا ہے فَإِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ. وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھا چکو تو پھر اب نکل جاؤ. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، باتوں کے لیے بیٹھے نہ رہو. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، یہ چیز نبی کو تکلیف دیتی ہے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، لیکن نبی تم سے شرم کرتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ حق سے شرماتے نہیں. تو ایسی مجلسوں میں جو وقت ہے جب وہ ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد لوگوں کو چاہیے وہ چلے جائیں، کھڑے ہو جائیں. ہاں کسی کی کوئی مجبوری ہو، کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے، لیکن سب لوگ ہی سوالوں کے لیے بیٹھے رہیں اور پھر لمبا وقت آگے
تو وہ پھر بعض دفعہ بات کرنے والے کو یہ چیز نقصان دیتی ہے، اذیت دیتی ہے۔ جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، بلند کر دے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم میں سے، والذین اوتوا العلم، اور ان لوگوں کو جن کو علم دیا گیا، درجات میں بلند کر دے گا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تم میں سے، اور جن کو علم دیا گیا انہیں بھی تم میں سے اللہ بلند کر دے گا۔ کس میں بلند کر دے گا؟ درجات میں۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ ایمان والوں کے اللہ درجات بلند کرتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جن میں ایمان نہیں ہے، یہ کم ایمان ہے۔ جن میں ایمان زیادہ ہے یا جن میں ایمان ہے تو بے ایمان لوگوں سے اللہ ان کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو علم دیا گیا، ایمان کے بعد علم بھی دیا گیا، ان لوگوں کے مقابلے میں جن کے پاس ایمان ہے علم نہیں ہے، تو اہل علم کے اللہ درجات بلند کر دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی اور ایمان والوں میں سے خاص طور پر اہل علم کی فضیلت بیان کی ہے۔ ایمان کی فضیلت بیان کی ہے، واضح سی بات ہے کہ غیر مسلموں کے مقابلے میں جس میں ایمان نہ ہو تو ایمان والوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور یہ تھوڑی فضیلت نہیں ہے، یہ بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ ایک بنیادی شرط ہے کہ جس کی بنا پر انسان کی دنیا اور آخرت بہتر ہوتی ہے۔ ایک بندہ ایمان لائے تو ایمان کی اہمیت تو مسلمہ ہے۔ اگر ایک بندہ ایمان ہی نہ لائے، دنیا کے اندر لوگوں پر ظلم و زیادتی نہ کرتا ہو، لوگوں کے ساتھ برے معاملات نہ بھی رکھتا ہو، لیکن اگر ایمان ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان نہیں ہے تو کافر کا کوئی بھی عمل، خواہ وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وہ ایک راکھ کی طرح ہے، اڑتی ہوئی گرد کی طرح ہے، ایک سراب کی طرح ہے کافر کا نیک عمل۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کافر لوگوں کے اعمال سراب کی طرح ہے، ایک میدان میں ایک پیاسا دور سے اسے پانی سمجھتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان نہیں لاتا، ایمان لا کر اللہ کو راضی نہیں کرتا، باقی وہ لوگوں کو تنگ نہیں کرتا، باقی وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتا ہے، وہ چیریٹی بھی دیتا ہے، دیگر معاملات بھی کرتا ہے، بڑے نیک اعمال کرتا ہے، لیکن ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان والا اور بے ایمان، ان کے درجات ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو ایمان والا کا درجہ بلند ہوگا، ایمان ہے تو پھر آگے نیک اعمال کا بھی فائدہ ہے، ایمان نہیں ہے تو نیک اعمال کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی شرط ہے نیک عمل کی قبولیت کی کہ ایمان موجود ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مثال دی پاکیزہ درخت کی، تو بنیاد مضبوط ہے تو اب آگے شاخیں آسمانوں میں ہیں اور اس کا فائدہ سدا بہار ہوتا ہے، سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی۔ لیکن اگر بنیاد ہی مضبوط نہیں ہے تو ایسا پودا تو جڑ سے اکھڑ جاتا ہے، نہ سردیوں میں فائدہ ہے نہ گرمیوں میں فائدہ ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے اعمال راکھ کی طرح ہیں۔ کرماد اشتدت بہ الریح، ایسی راکھ کہ اگر آندھی چلے، فی یوم عاصف، ایک تیز ہوا والے دن میں، تو اس راکھ کی کیا حیثیت ہوگی؟ کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ راکھ اڑ جائے گی۔ تو کافروں کے نیک اعمال کی حیثیت اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو یہ فرق ہے اہل ایمان کا اور جس میں ایمان نہ ہو۔ اور پھر جو ایمان والے ہیں ان کے اندر اہل علم کا بہت زیادہ فرق ہے۔ ایک عام ایمان والا ہے اور ایک علم والا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں کے درجے میں۔ اہل علم کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی فضیلت کی وجہ سے اہل علم کا ذکر اپنے ساتھ کیا ہے۔ اللہ نے اپنے ساتھ اہل علم کا ذکر کیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، تو اللہ جب کسی کا ذکر اپنے ساتھ کریں تو اس سے ان لوگوں کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، گواہی دی اللہ نے اس بات پر کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں،
اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی یہ توحید کا کلمہ ہے۔ گواہی دی اس توحید کے کلمے کی کس نے گواہی دی؟ اللہ نے۔ اللہ نے خود گواہی دی کہ لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ توحید کا کلمہ ہے، یہ کلمہ طیبہ ہے، پاکیزہ کلمہ ہے۔ اس پاکیزہ کلمے کی گواہی کس نے دی؟ اللہ نے گواہی دی۔ اچھا، اللہ فرماتے ہیں والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی، کس بات کی؟ اسی بات کی، لا الہ الا ہو۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں نے بھی گواہی دی، کس بات کی؟ اسی بات کی، لا الہ الا ہو کی۔ قائما بالقسط، کہ وہ قائم ہے انصاف کے ساتھ، یہ دوسری بات ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی بھی کہ اللہ انصاف کے ساتھ قائم ہے، اللہ انصاف قائم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ نے گواہی دی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بات کی گواہی صرف میں نے نہیں دی، فرشتوں نے بھی دی، اہل علم نے بھی دی۔ پھر دوبارہ فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ایک چیز کی گواہی دے دیں تو یاد رکھیں اللہ کے بعد کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں رہتی۔ قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ فلاں بات کی گواہی اللہ نے دی، فلاں بات کی گواہی فرشتوں نے دی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی گواہی کافی ہے۔ قرآن کریم کے ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں والملائکۃ یشہدون شہید اللہ انہ لا الہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ فرماتے ہیں فلاں بات کی گواہی فرشتے بھی دیتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی گواہی اکیلی کافی ہے۔ ویسے جب اللہ کسی چیز کی گواہی دے دے پھر فرشتوں کی گواہی کی، دیگر لوگوں کی گواہی کی ضرورت نہیں رہتی۔ دیکھیے یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی بندہ کہے کہ اللہ نے اس بات کا حکم دیا، اور اس بات کا حکم تو نیک لوگ بھی دیتے ہیں۔ پھر اگر ایک چیز کا حکم اللہ نے دیا ہو، اب نیک لوگ اس کا حکم دیں یا نہ دیں، وہ نیک لوگوں کے حکم دینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر ہم کہیں فلاں بات کا حکم اللہ نے دیا، رسول نے دیا اور نیک لوگوں نے بھی دیا، یہاں نیک لوگوں کے حکم دینے نہ دینے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے۔ لیکن اگر ایسی جگہ پر نیک لوگوں کا ذکر آ جائے، اس سے نیک لوگوں کی فضیلت ضرور ظاہر ہوتی ہے کہ ان کا ذکر یہاں ہوا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ نے ان کا ذکر اپنے ساتھ کیا ہے، اللہ نے ان کا ذکر رسول کے ساتھ کیا ہے۔ قرآن میں ہے قل ای شیء اکبر شہادہ، کہہ دیجئے کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ اللہ خود جواب دیتے ہیں قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ کی گواہی، اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے، اللہ کے بعد کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ یہاں اللہ نے فرشتوں کا مقام بیان کرنے کے لیے اور اہل علم کا اللہ کے ہاں جو مقام ہے وہ بیان کرنے کے لیے اللہ نے اصل میں اپنی بات کی کہ اللہ بذات خود گواہی دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ انصاف کو قائم کیے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ فرشتوں کو مقام دیتے ہیں، ساتھ ساتھ انسانوں میں سے اہل علم کو مقام دیتے ہیں کہ فرشتوں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے اور اس بات کی گواہی اہل علم نے بھی دی ہے۔ اہل علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جاننے والے اور نہ جاننے والوں کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ کی، جیسے بینا اور نہ بینا کی۔ ایک بندہ دیکھنے والا ہے، ایک بندہ دیکھنے والا نہیں ہے۔ علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے ایک ایسے شخص پر جو عالم نہیں ہے اگرچہ مومن کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا حدیث مبارکہ میں، آپ نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، صحیح حدیث ہے۔ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر، میں بات کر رہا ہوں اس عالم کی جو ایمان والا ہے۔ پہلے تو میں نے بات کی ہے ایمان والا اور بے ایمان، ان میں سے ایمان والا افضل ہے، اللہ نے اس کے درجات بلند کیے ہیں۔ پھر جو ایمان والے ہیں ان میں ایک ہے صرف ایمان والا، ایک ہے ایمان والا اور علم والا۔ چلیں اذان کے بعد پڑھ لیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ ایک عالم کی فضیلت، ایک عالم مومن عالم ہو اور دوسرا بندہ عالم نہ ہو، اگرچہ وہ مومن ہو، اگرچہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہو، لیکن وہ عالم نہیں ہے۔ تو ایک علم والے کی فضیلت ایک غیر عالم پر کتنی ہے؟ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لوگوں کا ذکر ہوا، ذکر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رجلان، آپ کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر ہوا، احدہما
عابد والآخر عالم، ان میں سے ایک عابد تھا۔ عابد وہ ہوتا ہے جس کو جتنا ضروری علم ہے وہ اس کو ہے، اس کو بہت زیادہ گہرا علم نہیں ہے، بہت زیادہ تفصیلی علم نہیں ہے، لیکن وہ عبادت گزار ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں عابد۔ والآخر عالم، دوسرا عالم ہے، وہ مومن عابد ہونے کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہے، اس کو علم بھی ہے، وہ لوگوں کے مسئلے بھی حل کرتا ہے، لوگوں کو سوالوں کے جواب بھی دیتا ہے۔ آپ کے سامنے دو آدمی کو ذکر ہوا، ایک عالم تھا اور ایک عابد، تو آپ نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، تم میں سے ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا شخص پر، نبی کی فضیلت ایک ادنا شخص پر۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر یہ فرما دیتے تو وہ بھی بہت بڑی فضیلت ہوتی کہ جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک اعلیٰ شخص پر، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ ایک نبی اور غیر نبی تو کبھی برابر نہیں ہو سکتے، چاہے وہ غیر نبی اعلیٰ ترین شخص کیوں نہ ہو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ کفضلی علی اعلاکم، فرمایا کفضلی علی ادناکم۔ تو یہ عالم اور عابد کا اتنا زیادہ فرق ہے، یہ مطلب ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے یعنی جن کا ایمان نہیں ہے ان کے مقابلے میں درجات بلند کرتے ہیں، اور جو اہل علم ہے جن کو علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند کرتے ہیں ان کے مقابلے میں جن کے پاس علم نہیں ہے، ایسا علم جس سے وہ لوگوں کے مسئلے حل کر سکیں، موٹا موٹا علم ہے لیکن ان کے پاس زیادہ علم نہیں ہے۔ تو ایک عابد پر عالم کی فضیلت اتنی زیادہ ہے جیسے نبی کی فضیلت ایک ادنا امتی پر۔ اور آگے فضیل بن ایاز بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں عالم عامل معلم، ایسا عالم جو عامل ہو اور سکھانے والا ہو لوگوں کا، یدعا کبیرا فی ملکوت السماوات، آسمان والے ایسے شخص کو بڑا پکارتے ہیں، آسمان والے فرشتے ایسے شخص کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ جو بندہ عالم ہو، عامل ہو، معلم ہو، تو ایسے شخص کو آسمان کی ملکوت میں، آسمان کی ملکوت سے مراد آسمان والے فرشتے آسمان کے، وہ اس کو ایسے بندے کو بڑا کہتے ہیں۔ اچھا بہرحال یہ حدیث مبارکہ ذرا جاری تھی ابھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرها، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے اور تمام آسمان والے اور زمین والے حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں، وحتی الحوت، حتیٰ کہ مچھلی، لیصلون علی معلم الناس الخیر، البتہ یہ سب درود بھیجتے ہیں، اللہ رحمتیں بھیجتے ہیں، باقی فرشتے اور آسمان والے، زمین والے، چونٹیاں، مچھلیاں، یہ رحمت کی دعا کرتی ہیں علی معلم الناس الخیر، لوگوں کو خیر سکھانے والے شخص پر، ایک عالم پر جو اپنے علم پر خود بھی عمل کرتا ہے اور لوگوں کو بھی وہ علم سکھاتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے ایک عالم کی، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ بلند کر دیتے ہیں اللہ ایمان والوں کو تم میں سے اور جن کو علم دیا گیا ان کے درجات۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو خبردار ہے۔ اچھا یہاں جو لفظ ہے یرفع اللہ، یہاں عین کے نیچے زیر ہے، اور یہ جو عین کے نیچے زیر ہے یہ زیر کیوں آئی ہے؟ یہ آگے سے ملانے کے لیے آئی ہے، جس طرح پیچھے یفصح اللہ میں زیر آئی تھی وہ آگے سے ملانے کے لیے آئی تھی، اصل لفظ کیا تھا؟ یفصح، جیسے میں نے ذکر کیا۔ اسی طرح یرفع اللہ میں عین کے نیچے زیر ہے، اصل لفظ کیا ہوا؟ یرفع، تو یہ بھی مضارع ہے اور اس پہ جزم ہے، تو اس جزم کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ اس کا تعلق یہ جواب ہے، یرفع، جس طرح ہم نے پیچھے کہا یفصح اللہ لکم، جواب ہے کہ اللہ تم کب کشادگی کرے گا تم میں؟ جب تم اللہ کے پچھلے حکم پر عمل کرو گے، اور اللہ کا پچھلا حکم کیا ہے کہ جب تمہیں کہا جائے کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو، اس کا تمہیں اللہ کی طرف سے جواب کیا ملے گا، صلہ کیا ملے گا؟ اللہ تم میں کشادگی پیدا کرے گا۔ پیچھے یہ معنی کیا نا، اب آگے ذرا معنی کریں اسی طرح، آگے بالکل یہی انداز ہے۔ جب تم سے کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو مجلس سے اٹھ جاؤ، یہ تم سے کہا جائے کوئی اور حکم، ان شروع سے مراد جہاد لیا جائے یا کوئی بھی، اگر بہرحال زیادہ بہتر ہے ہم مجلس ہی مراد لیں کیونکہ مجلس کی بات ہو رہی ہے۔ جب تم سے کہا جائے مجلس سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اگر تمہیں کہا جائے مجلس سے اٹھ جاؤ تو تم اٹھ جایا کرو، تم مجلس کے آداب کا دھیان رکھو،
تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ پھر اللہ اس کے نتیجے میں ایمان والوں کے بھی درجات بلند کریں گے اور اللہ اہل علم کے بھی درجات بلند کریں گے۔ یہ جواب ہے، اس کو ایک الگ جملہ نہ سمجھیں۔ کیا پتہ لگا؟ پتہ لگا کہ ایمان والوں کے درجات کب بلند ہوتے ہیں، علم والوں کے درجات کب بلند ہوتے ہیں؟ جب وہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں بالعموم، اور خاص طور پر اللہ کے اس حکم پر عمل کریں جس کا پیچھے حکم ہے کہ جب تم سے کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ۔ جب تم سے کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ مجلس کے آداب ہے۔ گویا کہ جو بندہ مجلس کے آداب پر عمل کرتا ہے، جو بندہ اسلام کے سکھائے ہوئے ادب و آداب پر عمل کرتا ہے، تو ایسے ایمان والوں کے درجات بلند ہوتے ہیں، ایسے علم والوں کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگر ایک بندہ ان آداب مجلس کا دھیان نہ کرے، وہ ادب آداب کو جانے ہی نہ، اجڑ ہو، ادب و آداب کو اس کو نہ پتہ ہو، ویسے وہ ایمان والا ہو، ویسے وہ کہے کہ میں نے علم بھی سیکھا ہے بہت زیادہ، تو کیا خیال ہے کہ کیا اس کی بھی یہی فضیلت ہے جو اللہ نے یہاں بیان کی ہے؟ یہ جواب ہے، یرفع اللہ، عین کے نیچے زیر ہے، اور یہ زیر اصل میں زیر نہیں ہے، یہ اصل میں جزم ہے جیسے میں نے ذکر کیا، اور یہ در حقیقت جواب ہے پچھلی بات کا۔ یعنی اگر تم اللہ کے اس مجلس کے آداب والے حکم پر عمل کرو گے تو پھر ایمان والوں کے بھی درجات بلند ہوں گے، پھر علم والوں کے بھی درجات بلند ہوں گے۔ پتہ لگا کہ ادب کے بغیر علم نہیں ہے۔ میں اصل میں یہ بات ثابت کرنا چاہ رہا تھا، اس کے لیے میں نے ساری تمہید باندھی تھی، یہ جو آپ کے سامنے رکھی تھی، کہ یہ جو ایمان والوں کے درجات بلند ہوتے ہیں، اہل علم کا جو اتنا بڑا مقام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے میری فضیلت ادنا امتی پر، یہ علم والے کو یہ فضیلت کب ملتی ہے کہ اللہ اس کا ذکر اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر اللہ اس کا ذکر نہ کریں تو اللہ کی گواہی اکیلی کافی ہے۔ یہ فضیلت کب حاصل ہوتی ہے؟ جب ایک عالم ادب و آداب کا بھی حامل ہو۔ ایک بندہ کہ جی ادب و آداب کا کیا تعلق؟ یہ ادب و آداب کا بہت گہرا تعلق ہے، یہ تعلق ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ جب کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھو، اللہ بھی کچھ آدگی پیدا کریں گے۔ جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ۔ جو اہل علم ان آداب پر عمل کرتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے آداب دیے، دنیاوی آداب نہیں، ہمارے بنائے ہوئے خود ساختہ آداب نہیں، جو اللہ نے آداب دیے ہیں، ان آداب پر عمل کرتے ہیں تو ادب کے ساتھ علم آتا ہے، اور جب ادب کے ساتھ علم آتا ہے تو ادب کے ساتھ ہی اس علم کا فائدہ ہوتا ہے، اس علم سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگر ادب نہ ہو تو آپ ایک بندہ کہ میں نے بڑا سیکھ لیا ہے، میں نے قرآن بھی حفظ کر لیا ہے، میں نے فلاں بھی چیزیں یاد کر لی ہیں، ادب نہیں ہے تو آپ سمجھیے کہ وہ پھر وہ علم نافع نہیں ہے۔ ایسا علم بھی ہوتا ہے جو انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا علم کے باوجود۔ کچھ لوگوں کو اللہ علم کے باوجود گمراہ کر دیتا ہے۔ تو ادب کے بغیر علم نہیں ہے۔ تو یہ علم کیسے آئے گا؟ علم آتا بھی ادب کے ساتھ ہے، علم کا اور ادب کا بڑا گہرا ساتھ ہے۔ یہ ادب کے بغیر علم آتا بھی نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں اسکولوں میں، کالجوں میں تعلیم و تعلم کی بات ہو تو کہا جاتا ہے با ادب با نصیب۔ جب کوئی اسٹوڈنٹ کی، طالب علم کی بات ہوتی ہے تو با ادب با نصیب، وہ نصیب والا شخص ہوتا ہے جو ادب کرتا ہے۔ یعنی جو بندہ جتنا ادب کرے گا اپنے استاد کا، اپنے بڑے کا، تو وہ اتنا ہی نصیب والا ہوگا، اتنا ہی اس کو علم حاصل ہوگا۔ اصل میں علم کے بارے میں یاد رکھیے، علم معلومات کا کوانٹٹی کا نام نہیں ہے، اصل میں ان معلومات کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ کسی کا ذہن کھولتے ہیں، اصل میں علم اس اللہ کی طرف سے جو ایک نور انسان کو حاصل ہوتا ہے، اصل میں وہ نور علم ہوتا ہے۔ یہ معلومات کا نام علم نہیں ہے۔ اگر معلومات کا نام علم ہو تو آج سب سے بڑا عالم گوگل کو ہونا چاہیے، اس سے بڑا علم آج شاید کسی کے پاس بھی نہ ہو۔ اگر علم سے مراد معلومات لی جائیں، علم سے مراد معلومات نہیں ہوتے، علم سے مراد وہ معلومات کا نکھار ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھائے گا، اللہ سکھاتے ہیں۔ اور یہ جس طرح ہدایت اللہ سے ملتی ہے، اسی طرح یہ علم کا نور بھی اللہ سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ سیکھنے سے نہیں آتا در حقیقت، اگرچہ سیکھنا
یہ ایک ٹول ہے، یہ ایک کوشش ہے، لیکن یہ کوشش کب بارآور ہوگی؟ جب اللہ کی مدد ہوگی تو. اور اللہ کی مدد کب ہوگی؟ تقوی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اللہ کے احکامات پر عمل کے ساتھ. امام شافعی رحمہ اللہ، میں نے کئی دفعہ ذکر کیا، بہت بڑے امام ہیں، ان کے اساتذہ، ان کے بھی اساتذہ ہیں. امام شافعی نے اپنے ایک استاد وکیع سے کہا، وہ شعروں میں بات ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، کہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، چیزیں یاد نہیں رہتی. تو ان استاد نے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچ جاؤ. شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے وکیع اپنے استاد سے کہا کہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے. فارشدنی الی ترک المعاصی، انہوں نے کہا گناہ چھوڑ دو. امام شافعی کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ میں بات کر رہا ہوں حافظہ اچھا ہونے کی، وہ گناہوں کی بات انہوں نے شروع کر دی. پھر انہوں نے اس کا جواب دیا، انہوں نے کہا ان العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، کہ علم اللہ کا نور ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. اللہ کا نور یہ اللہ کے نافرمان کو نہیں دیا جا سکتا. اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ادب و آداب کا، استاد کی عزت کا، مجلس کے آداب کا. ایک شاگرد ان چیزوں کا دھیان نہ رکھے، وہ کہ میں کلاس میں آؤں نہ آؤں، میں کلاس میں جیسے چاہوں بیٹھ جاؤں، میں استاد کی عزت کروں نہ کروں، لیکن میں رات کو پڑھ لوں گا، مجھے علم حاصل ہو جائے گا. پڑھنے سے علم حاصل نہیں ہوتا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو علم حاصل ہوتا ہے ادب و آداب کے ساتھ. یہ یرفع، یہ جواب ہے، یہ جواب ہے پچھلے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا. اور وہ اللہ کے احکامات مجلس سے متعلق ہیں، اور وہ مجلس استاد کے سامنے کی مجلس ہو سکتی ہے، دیگر مجلسیں ہو سکتی ہیں. اللہ کے دیگر احکامات بھی، اور خاص طور پہ مجلس کے آداب پر عمل کر کے علم آتا ہے، اور مجلس کے آداب پر عمل کر کے اس علم کی وجہ سے مقام حاصل ہوتا ہے. ورنہ نہ علم آتا ہے اور نہ علم کے ساتھ وہ مقام حاصل ہوتا ہے. وہ ایسا علم انسان کو گمراہ بھی کر سکتا ہے، ایسا علم انسان کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے ہمیں صرف علم کا حکم نہیں دیا، اللہ نے ہمیں علم نافع کا حکم دیا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اور اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، دعا سکھائی گئی، اے اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے. کئی دفعہ علم ہوتا ہے نفع نہیں دیتا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے بے ادبی اور اس قسم کی چیزیں. اور بھی علم سیکھنے کی متعلق چیزیں ہیں کہ انسان علم پہ عمل کرے، لیکن وقت ختم ہو گیا، میں اسی پر بس کرتا ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.